Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ آج کی اس ویڈیو میں نماز فجر کے بعد کون سی آیات پڑھیں کہ جن سے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی تخلیق فرمائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا۔ تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی نوع انسان پر گاہے بگاہے اپنے احکامات نازل فرماتا رہتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر وحی کی صورت میں آیات نازل فرمائی، جو نہ صرف بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، بلکہ انسان کے لیے ان آیات کو پڑھنے اور یاد کرنے میں بھی بے شمار فائدے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر اپنے دین کی تکمیل کا ارادہ فرمایا تو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کچھ ایسے کلمات کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان کلمات کو پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور پڑھنے والے شخص کے لیے اس کی حاجت کی منظوری تک اللہ تبارک تعالیٰ سے گریہ زاری اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جان لیجئے یہ 3 کلمات ہیں جن کا تذکرہ ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ آپ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ دشمن کے شر سے، شیطان کے شر سے، رزق کی تنگی سے، تمام دنیاوی مشکلات کے شر سے، قبر کے شر سے، حشر کے شر سے، پل صراط کے شر سے، جہنم کے شر سے، اور ہر قسم کے روز محشر کے شر سے بچ جاؤں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ 3 آیات کریمہ ہیں کہ جو شخص ان آیات کریمہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ لے گا، جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے گی، یہ آیات اس کے لیے اللہ کریم سے دعا کرتی رہے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے شام تک دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 3 آیاتیں ہیں جن کو ہر روز صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب تک اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے، فرشتے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ حشر کی 3 آیات 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر اس دن آدمی مر گیا تو وہ شہید کا رتبہ اسے ملے گا، اور جو شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے کہ جو صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اسی رات وہ مر جائے تو اس کا مقام جو ہوگا وہ شہیدوں میں ہوگا، اس کو رتبہ جو ملے گا شہید کا ملے گا۔ سورۃ حشر کی آخری 3 آیاتیں یہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے کتنی چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی فضیلت اور سعادت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی پر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کلمات سکھائے جو پڑھنے میں مختصر لیکن اجر و ثواب میں عظیم الشان ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کی بھی بے حد فضیلت بیان فرمائی۔ سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ فاتحہ ہے جبکہ اس کا دوسرا نام شفا ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ وظیفہ بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور مریض پر دم کر لے تو مریض کو ہر طرح کے مرض سے شفا مل جاتی ہے۔
اور اس کی برکت سے آنکھ کا درد بھی جلد دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں لکھی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیاتوں کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایسی 2 آیاتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سے سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اس طرح سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیجیے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.